الرحیم۔ آج بھی حضرت شیخ کے کچھ ملفوظات اور مکتوبات کو سنا رہا ہوں، چونکہ یہ اچھے الفاظ میں بھی لکھے ہوئے ہیں، آسان بھی ہیں، مجھ کو سمجھانے میں، آپ کو سمجھنے میں بھی آسانی ہے، اس طرح میں اس کو سنا دیا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور آپ حضرات کو بھی۔ ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ یہ بھی تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ جا کے کہتے تھے یہ بات، یہ نہیں کہ تکلف کی وجہ سے کوئی بات ہی نہ کہیں، ہر چیز تو کہیں لیکن نصیحت کی بات کوئی نہ کہیں، یہ نہیں، بلکہ ایک شخص نے حالانکہ وہ آتے تھے، دیہاتی لوگ رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ آ کر کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے۔ اور یہ بھی روایتوں میں آتا ہے کہ جب کچھ دیہاتی آتے تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو جو پاس والے شہر والے رہتے تھے خوش ہو جاتے تھے، کہا بھائی ہم لوگ تو ادب کو ایسے حضور سے پوچھ نہیں پاتے، یہ دیہاتی لوگ جو چاہیں گے پوچھیں گے، ہم کو جواب ملے گا صحیح، بھائی وہ جو کچھ بھی کہے اس کا جواب تو صحیح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، جب کوئی دیہاتی لوگ آتے ہیں وہ اپنی زبان میں جو چاہتے ہیں کہتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے ہیں، تو ہم کو جواب مل جائے گا، کتنا ہمیں علم مل جائے گا۔ بہرحال ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا غصہ مت کرنا، غصہ مت۔ ایک حضرت کی بات ہے، اخیر میں بہت بیان کرتے تھے، ایک شخص گئے، کہا حضرت میں بیمار رہتا ہوں، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہ، لیکن اب سمجھ میں آتا ہے کہ چونکہ میں غصہ کرتا ہوں اس وقت بیمار رہتا ہوں۔ کہا اب تو سمجھ گیا اپنا مرض، غصہ چھوڑ دو اچھے ہو جاؤ گے۔ غصہ کرنا بار بار، میرے ذہن پر بار ڈالنا، دل کو دکھ دینا، اس کی وجہ سے بیماریاں بھی آ جاتی ہیں۔ ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ مت کرنا، بس یہ نصیحت ہو گئی۔ ایک صفحے کی نہ دو صفحے کی نہ تین صفحے کی، چند الفاظ میں غصہ مت کرنا۔ کیونکہ حکیم تھے، طبیب حاذق تھے، کیونکہ طبیب حاذق تھے، جو بات جتنا طبیب ہوتا ہے اتنا ہی کم نسخے میں اجزا کم لکھتا ہے۔ بعض لوگ اپنے نسخے میں ایک ہی دوا لکھتے ہیں، بعض لوگ دو لکھتے ہیں، ان کا کمال سمجھا جاتا ہے کہ دو دوا میں یا ایک دوا میں اسے پورا علاج کر دیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے آپ خطوط پڑھیے گا اور اس قسم کی چیزیں سب میں اختصار ہے مولانا۔ یہ بھی حضور کا کمال تھا کہ جو چیز پوچھتا تھا اس کا جواب مختصر الفاظ میں دے کر کے آگے بڑھ جاتے تھے۔ ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا غصہ مت کرنا۔ دیکھیے جواب ہو گیا۔ اس شخص نے پھر کئی بار یہی عرض کیا کہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ ہر زمانے میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ ایک دفعے کے بعد خاموش ہو گئے۔ حضور نے کہا کہ حضور کوئی نصیحت اور کیجیے۔ آپ نے ہر مرتبہ یہی ارشاد فرمایا کہ غصہ مت کرنا۔ اب دیکھیے حضور غصہ نہیں ہوئے، وہ کہتے نا کہ کتنی مرتبہ کہوں میں، بار بار تم پوچھ رہے، کہتے نا خود اس پر عمل کیا کہ غصہ نہیں ہوئے، نہایت سلامتی کے ساتھ ان سے وہ بات کہی۔ نصیحت نکلی، عملی طور سے بھی دکھلا دیا ہے کہ بار بار پوچھنے سے آدمی الجھ جاتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الجھے، جے مردوں سے پوچھا، نہایت متانت کے ساتھ آج شریف اس کو سمجھایا۔ اس وجہ سے ہم لوگوں کو بھی
یہ نہیں کہ ایک مرتبہ کے بعد دوسری بار کسی نے پوچھا آپ بگڑ گئے. ایک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ مت کرنا. اس شخص نے پھر کئی بار یہی عرض کیا کہ مجھے کچھ نصیحت کیجیے. آپ نے ہر مرتبہ یہی ارشاد فرمایا کہ غصہ مت کرنا. بس ناخوش نہیں ہوئے بلکہ یہی کہا غصہ مت. آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں اہل بہشت کی خبر نہ دوں؟ کہتے ہی رہے گا تب بات پھیر دیا اردو نے. آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں اہل بہشت کی خبر نہ دوں کہ بہشتی لوگ جنتی لوگ کون لوگ ہیں؟ سنو، ہر ضعیف و حقیر سمجھا جانے والا شخص مگر عند اللہ اس مرتبے کا جب وہ اللہ پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ اس کی قسم کو پورا کر دے. ضعیف ناتوان، لیکن اللہ کے ہاں اس کا یہ مقام تھا کہ جو بات اللہ کا نام لے کے کہتا تھا اللہ اس کو پورا کر دیتا تھا. مگر عند اللہ اس مرتبے کا جب وہ اللہ پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ اس کی قسم کو پورا کر دے. اللہ کا یہ بھی درجہ ہوتا ہے. مقامات صحابہ سب سے زیادہ فرمائے خبر نہ دوں اہل دوزخ کی، جو تو جنتی لوگ ہیں. فرمایا کہ میں خبر نہ دوں اہل دوزخ کی. سنو، ہر وہ شخص جو سخت مزاج، سخت گو، جھگڑالو و متکبر ہے. ماشاء اللہ سب سناتے برابر مجلس میں سناتے. اس زمانے میں اردو میں نہیں تھی، فارسی میں تھی. فارسی پڑھتے تھے، ترجمہ کرتے تھے. سب بڑے بڑے علماء کے بن کے رہتے تھے، پڑھتے یہی سنتے تھے. زیادہ مجلس میں سناتے تھے. وہ کتابیں ہیں لیکن اب تو آسان لکھا ہے، صاف صاف لکھ دیا. میں ہر وہ شخص جو سخت مزاج، سخت گو، جھگڑالو اور متکبر ہے وہ کون شخص ہے؟ یہ اہل دوزخ میں سے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اگر وہ کھڑا ہے اس کو بیٹھ جانا چاہیے. اب کسی کو یہی یاد نہیں رہتا، کھڑا ہے تو بھاگے گا، بیٹھے گا تھوڑی جلدی. جو جائے گا اس کو بیٹھانے کے اسی کو ڈانٹ دے گا غصے میں. اس طریقے سے اگر غصہ چلا جائے تو بہتر ہے، ورنہ کروٹ کے بل لیٹ جائے. جتنا زمین کے قریب ہوگا تواضع آئے گی اور غصہ کا بھڑکنا کم ہو جائے گا. فرمایا کہ غصہ کرنا ایمان کو اس طرح تباہ و برباد کر دیتا ہے جس سے ایلوا شہد کو خراب کر دیتا ہے. ایلوا کڑوی چیز ہے کوئی، شہد کو خراب کر دیتا ہے. شہد نہایت میٹھا لیکن ایلوا نہایت کڑوا. جب کڑوے کو ملائیے گا تو شہد بھی کڑوا ہو جائے گا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسخے ہیں. ہمارا جیسے طبیبوں کے ڈاکٹروں کے نسخے ہوتے ہیں لکھے ہوئے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں حضور صلی اللہ حکیم الامت تھے. امت کے حکیم بنا کے بھیجے گئے تھے. باطنی بیماریوں کا علاج بھی بتلاتے تھے اور ظاہری بیماریوں کا بھی. فرمایا جس کسی نے اللہ کے واسطے تواضع اختیار کی اللہ نے اس کو اونچا کر دیا. آپس میں کوئی بات ہو رہی تھی، اچھا بھائی تم ہی بڑے ہو ہم چھوٹے ہیں، تو اللہ نے اس کو بڑا کر دیا. یہ سب چیزیں ایمانیات میں سے ایمان لانا چاہیے. جو حضور فرما رہے ہیں اپنا کام نہیں کر رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اور باتیں ڈاکٹر کہتے ہیں، حکیم کہتے ہیں، مانتے ہیں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، صحیح ہے، معمولی صحیح نہیں. جو حکیم کی بات کو آپ صحیح سمجھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ بات ہے کیوں نہیں صحیح سمجھتے؟ جامع ہے وَيَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ دین نصیحت کا نام إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ.
آپ کوئی بات نہیں کرتے مگر وہی سے کہتے ہیں جب وہی ہے تو وہی میں غلطی کا کیا احتمال ہے؟ آپ کے وہی بات میں تو غلطی ہو سکتی ہے. جو شخص وہی سے براہ راست خدا کے کلام کر رہا ہے تو پھر اس میں غلطی کا احتمال کیسا ہو؟ اس بنا پر وہ ضرور کچھ نہ کچھ بیان کرتے تھے. اسی بس وہ تواضع، نبی بس اکرم وہ صلی اللہ علیہ تواضع وسلم نے ارشاد فرمایا اور انکساری کرنے والا اپنے نزدیک حقیر ہے مگر لوگوں کی آنکھوں میں عظیم ہے. کو کچھ نہ کچھ اس کو مل جائے. تمہاری مجلس دیکھیے بھائی فلاں نے سخت بات کر دی، اسے برداشت کر دیا، دنیا سے بھری ہوئی ہو اس مجلس میں خیر و برکت نہیں. اور جس کسی نے تکبر اختیار کیا اللہ کا نام آ گیا اللہ نے اس کو حقیر و پست کر دیا. اس بنا پر اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو دین پر عمل کرنے کی توفیق دے. شادی ہو یا غمی ہو ہم کو تو جاتا ہے شادی غمی آئے گی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے گی. بس وہ لوگوں کی آنکھوں میں حقیر ہے اور اپنے نزدیک بڑا ہے. بس اپنے نزدیک تو بہت بڑا ہے، ہم سے بڑھ کے کوئی نہیں. کہا میری آنکھیں رو رہی ہیں لیکن دل راضی بہت چھوٹی طبیعت کا اللہ نے میرے لڑکے کو لے لیا. اس کو اتنا جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. آنکھیں آنکھ کا حق یہ ہے کہ وہ روئے اور دل کا حق یہ ہے کہ وہ راضی رہے. یہ سب نسخے ہیں وغیرہ بیان کرتے. طبیب لوگ آتے جاتے طبیب عالم حضور طبیب تھے ہو جائے. اس بنا پر اتنی باتیں میں نے کہہ دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو فرماتے تھے، ان مجلسوں کی بھی قدر کی توفیق تنبیہ بھی فرماتے تھے. اللہ کے لیے اٹھنا بیٹھنا ملنا حتیٰ کہ لوگوں کی نظروں میں اللہ کے لیے ملنا، کرنا ایک دوسرے سے اپنے نزدیک یہ بھی بڑی حتیٰ کہ لوگوں کی نظروں میں زمانے میں یہ بھی نہیں ہوتا. اپنے کو سب سے بڑا سمجھ رہے ہیں. بے انتہا اللہ تعالیٰ کے میل محبت کے ساتھ ہیں. صرف خیریت پوچھ لینا ہمارے دادا عورت ہے. تیرے نزدیک تیرے بندوں میں عزیز ترین کون ہے؟ سلام و کرام سے لوگ فرمایا وہ شاید جس کو سزا دینے پر جواب دیتے تھے اور کتنی محبت سے جواب دے رہے ہیں. دادا میں سزا دے سکتا ہے. ہم لوگ کیا اللہ کا شکر ہے. سزا ماشاء اللہ صاحب بھی سراپا اخلاق عظیم ترین مولانا محمد سراپا اخلاق بمبئی میں بھی آتے تھے. روایت سے انہیں کے مان انہیں کے زمرے میں ہے. انہیں کے اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کی توفیق جو اپنی زبان کو قابو میں رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے عیب کی اثر کی نماز نہیں پایا اس نے مغرب کوئی بات زبان کھلتی ہے. اس بات ہمارا ہر وقت کی قدر کرتی ہے. جو یہ قدر ہے یہ کوئی پہاڑ رکھنا نہیں ہے معمولی. کوئی اپنے غصے کو پی جائے گا. نماز پڑھا آپ نے بہت بڑی نعمت ہے. کھانا کھایا اللہ تعالیٰ قیامت سے اپنے عذاب کو دور اللہ کا شکر ادا کر دیا. اس بنا پر اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی جماعت کو اپنی رضا کے لیے کر دے. صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ راضی تو سب راضی اور سب کچھ ہو. اللہ راضی نہ ہو تو کچھ نہیں. اس بنا پر ہمارا آپ کا وتیرہ اور طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ جو کسی کھانا پینا ہو چاہے شادی بیاہ ہو غم کی مریض ہو یا غم کی مریض ہو یا خوشی کی مریض ہو اللہ کے رضا کی طلب اللہ تعالیٰ قیامت سے اپنے عذاب کو دور رکھے. جناب ہمارا کوئی اللہ تعالیٰ سے عذر خواہی کرے نہ غمی میں ایسا نہ ہونا اللہ تعالیٰ اس کا عذر جو اللہ کے ناراضگی کا سبب ہو. الحمدللہ سے لوگ دیکھیے یہ بھی فرمایا جمع ہے جس کسی پر اپنے بھائی کا کوئی حق جمع ہو جانا. بڑی بڑی مجلسیں ہوتی ہیں کسی کے ہاتھ عزت کیا ہو اللہ کے نام پر عزت کیا ہو اور ایک مجلس وہ ہے اللہ کے نام پر حق تلفی کیا ہو. اس بنا پر صرف نیت کرنے ہیں دنیا کام بھی کر رہے ہیں. میری بھائی کی یہ بھی دنیا بھی یہ چاہے دین ہی ہے. اگر اس کو دین کے لیے اگر آپ روزی کما رہے ہیں بال بچوں کو پرورش کر رہے ہیں وہ سب دین ہے. اگر آپ نے اس میں اللہ کی رضا کو شامل کر لیا اللہ کے نام کو شامل کر لیا تو پھر وہ دنیا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی ہمارا بھائی صحیح بہت نہیں اس وقت سے پہلے جبکہ اس کے پاس دینار اور درہم نہ ہو روپیہ پیسہ 1.5 سال کا تھا. 1.5 سال کا تھا. کوئی نہیں. اگر اس کے پاس اعمال صالحہ ہوں گے تو ان میں سے ظلم کے بقدر تھا پھر اپنے یہاں لے آیا لے لیا جائے گا وہاں رکھا
اور اگر اس کو اگر کوئی چیز نیکیاں نہ ہو کاٹ دیتی تھی تو روتا تھا، تو مظلوم کے گناہوں کا بوجھ جتنا وہ روتا تھا میں نہیں روتا تھا. میرے بھائی ذرا ہم نے اس کی گویا کی پرواہی سب قرآن حدیث سے چلا گیا ساتھ. وہ بھی ہمارا بہت خیال کرتا نہیں، ہر وقت بھائی کرتا رہتا. 7,000 اللہ تعالیٰ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی کی تو مظلوم کے گناہوں کا بوجھ ظالم پر ڈال دیا جائے گا. نیز فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عافیت کے ساتھ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ تم لوگ ہمارے بھائی وہ مفلس کون ہے؟ کوئی فرق نہیں. صحابہ نے عرض کیا کہ مفلس وہ ہے جن کے پاس مال و متاع نہ ہو، خیال رکھتا تھا روپیہ پیسہ جن کے پاس نہ ہو وہ مفلس ہے. اس کے پاس ہم ہمیشہ شہد بھیجتے. فرمایا میری امت میں مفلس وہ ہے چنے والا جو قیامت کے دن نماز روزہ زکات سب کچھ ہمارے خیر لے کر آئے گا، مگر اس حال میں آئے گا کہ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت دھری ہوگی، کسی کا مال ناحق لیا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا پیٹا ہوگا. بس ان مظلوموں میں سے ہر ایک کو ظالم کے حسنات سے دے دیا جائے گا. گویا کہ ہم نے پرورش کیا جیسے مثلاً تو نانی تھی، اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئی اس کے بعد تو میں ہی اور ابھی پورے طریقے پر ادائیگی حقوق نہیں ہوئی تو ان مظلوموں کے گناہ لیے جائیں گے اور وہ گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، وہ ظالم کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا. ہم سب کو ایک رکھے، دین پر رکھے، اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کا حاصل کرنے والے ہوں. اللہ تعالیٰ میرے محبت سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ کو لکھا اللہ تعالیٰ ہم سب کہ مجھے کوئی نصیحت لکھ کر بھیجیے. اب دیکھیے یہ بھی سلسلہ تھا. حضرت معاویہ زبردست جنت میں داخل فرما، اور جو بھی بچے ہم سب حضرت عائشہ کو لکھا کہ مجھے کوئی نصیحت لکھ کر بھیجیے. جنت میں جگہ بنائیں گے. حضرت عائشہ نے کہا فرمایا سلام ہو تم پر، عافیت دے ان کے بچوں کو، سلام کے والے ہو. میں نے جناب رسول سبھی کو اللہ تعالیٰ خیر و صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے جس کسی نے لوگوں کی ناراضگی کا خیال نہ رکھتے ہوئے اللہ کے خوشنودی طلب کیا، اللہ تعالیٰ اس کی کارسازی کرے گا اور لوگوں کی ناراضگی اور روگردانی اس کا کچھ نہ بگاڑ سکے گی. اور جس نے لوگوں کی خوشنودی طلب کی، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی ناراضگی کا خیال نہیں کیا تو پھر اللہ ان کو لوگوں کے سپرد کر دے گا، وہ ذلیل کرے گا. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی مدد سے محروم کر کے اس جیسے محتاج لوگوں کو سپورٹ کر دے گا. بس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا صحیح فرمایا. اللہ تعالی ہم کو اور تم کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے جس کی خبر مخبر صادق نے دی، سچے مخبر نے دی. ان حدیث کا مطلب سمجھ کر لکھ رہے خواجہ محمد معصوم جن کے قریب 7,000. ان حدیث کا مطلب سمجھ کر کوشش کرو کہ ان حدیث کے مطالبے اور تقاضے پر عمل میسر ہو جائے. عقل دور اندیش کو بروئے کار لانا چاہیے. تم کو اللہ نے عقل دیا ہے، سوچو یہ جو تم کر رہے ہو اس کا نتیجہ کیا ہوگا. دنیا کی ظاہری تر و تازگی پر فروختہ نہیں ہونا چاہیے. دنیا کی ظاہری تر و تازگی پر فروختہ نہیں ہونا چاہیے. اگر دنیا میں حقیقی عزت و آبری ہوتی تو کفار دنیا دار ہی سب سے زیادہ عزت بآب ہوتے. سب کفار عزت والے ہوتے. دنیا کے ظاہری حال پر فروختہ ہونا بیوقوفی کی نشانی ہے. فرصت چند روزہ کو غنیمت سمجھتے ہوئے خدا عز و جل کی مرضیات میں کوشش رہنا چاہیے. کوشش کرو کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور اللہ کے مخلوق پہ احسان کرنا چاہیے. اللہ کے حکم کی تعظیم اور مخلوق خدا پہ احسان اور شفقت، یہ دونوں چیزیں نجات اخروی کے لیے اصل عظیم ہیں. اصل عظیم سب کے لیے ہمارا. جب نبی کے لیے ہے تو اور دوسروں کو نہیں. کیا نبی بھی کچھ نہیں کر سکتا.
مخبر صادق نے جو کچھ فرمایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ مطابق حقیقت ہے، خواہ کی باتیں نہیں ہیں. خواب خرگوش کب تک طاری رہے گی، اس کا انجام رسوائی اور بے نوائی ہے. رسوائی اور بے نوائی بھی ایک ایسی کوئی جس کا بیان نہیں کیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم آبس پیدا کیے گا، بیکار پیدا کیے گا، اور تم کو ہماری طرف لوٹ کر آنا نہیں ہے. ہر چند میں جانتا ہوں کہ تمہارا زمانہ اس قسم کی باتوں کو سننے کا تقاضا نہیں کرتا. اس زمانے میں میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ باتیں تم کو اچھی نہیں لگے گی، یہ زمانہ نہیں ہے. آغاز جوانی ہے، پھر تنوعات دنیائی سب میسر ہیں. بڑے آدمی کے لڑکے تھے، سب تنوع اور لوگوں پر حکومت اور تسلط بھی حاصل ہے، شہزادے تھے. لیکن ہمارے تمہارے حال پہ جو شفقت ہے وہ شفقت اس ناسہانہ گفتگو کا باعث بن رہے. تمہارے ساتھ شفقت کا معاملہ ہے، میں کرنا چاہتا ہوں تو چھوڑ دو شہزادگی. اس کی وجہ سے ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو، بلکہ اپنے کو جھکاؤ، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. وقت توبہ موجود ہے، وقت توبہ موجود ہے. اطلاع کرنا ضروری ہے. درخانہ اگر کثرت سے دیکھا، اگر تمہارے دل میں ایک حرف بھی ہے کافی ہے. اصلاح اتنی وصیت اور نصیحت کافی ہے. پوری بات آ گئی نہیں جو سب فارسی میں لکھا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے ان بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عمل فرمایا. اللہ تعالیٰ ہمت دے ہم کو، کبھی ارادہ کرے. اللہ تعالیٰ کوتاہیوں کو معاف کرے گا، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان لوگوں میں پائے گا جن کی معافی ہو چکی ہوگی. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ نے بھیجا ہے. طالبین حضرات تشریف لائے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی اس طلب کو، اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرما، اور دونوں جہان میں اس کے اجر و ثواب سے ان کو مشرف فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين، بحرمة سيدنا النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم. لا اله